بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الشعراء پارٹ نمبر 2۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، پھر اکٹھے کیے گئے جادوگر وعدہ پر ایک مقررہ دن کے۔ نمبر 1، وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور کہہ دیا لوگوں کو کیا تم بھی اکٹھے ہوگے لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، شاید ہم راہ قبول کریں جادوگروں کی اگر ہوا ان کو غلبہ۔ نمبر 2، فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، پھر جب آئے جادوگر کہنے لگے فرعون سے بھلا کچھ ہمارا حق بھی ہے اگر ہو ہم کو غلبہ۔ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، بولا البتہ ہاں اور تم اس وقت مقربوں یعنی مصاحبوں میں ہوں گے۔ نمبر 3، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، کہا ان کو موسیٰ نے ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ نمبر 4، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، پھر ڈالی انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہماری ہی فتح ہے۔ نمبر 5، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پھر ڈالا موسیٰ نے اپنا عصا، پھر تبھی وہ نگلنے لگا جو سانگ انہوں نے بنایا تھا۔ نمبر 6، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، پھر اوندھے گرے جادوگر سجدہ میں۔ قالوا آمنا برب العالمین، بولے ہم نے مان لیا جہان کے رب کو۔ تفسیر۔ نمبر 1، جادوگروں کا اکٹھا ہونا یعنی عید کے دن چاشت کے وقت۔ نمبر 2، یعنی سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، امید قوی ہے کہ ہمارے جادوگر غالب آئیں گے، اس وقت ہم موسیٰ کی شکست اور مغلوبیت دکھلانے کے لیے اپنے ساحرین ہی کی راہ پر چلیں گے۔ گویا یہ ظاہر کرنا تھا کہ اس میں ہماری کوئی خود غرضی نہیں، جب مقابلہ میں ہمارا پلہ بھاری رہے گا تو انصافاً کسی کو ہمارے طریقہ سے منحرف ہونے کی گنجائش نہیں رہ سکتی۔ نمبر 3، جادوگروں کا فرعون سے مطالبہ اور فرعون کا وعدہ، یعنی نہ صرف مالی انعام و اکرام بلکہ تم میرے خاص مصاحبوں میں رہو گے۔ ان آیات کا مفصل بیان اعراف اور طٰہٰ میں گزر چکا۔ نمبر 4، ساحرین کا مظاہرہ، یعنی جب ساحرین نے کہا کہ موسیٰ تم پہلے اپنی لاٹھی ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں، اس کے جواب میں فرمایا تم ہی اپنی قوت خرچ کر دیکھو۔ نمبر 5، بعض نے بعزت فرعون کو قسم کے معنی میں لیے ہے، یعنی فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ نمبر 6، عصائے موسیٰ علیہ السلام کا سانپوں کو نگلنا، شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خالی رسیاں اور لاٹھیاں رہ گئیں جو سانپوں کی صورتیں انہوں نے بنائی تھی، موسیٰ کا عصا ان کو نگل گیا۔ رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، بولا تم نے اس کو مان لیا ابھی میں نے حکم نہیں دیا تم کو۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، مقرر یعنی بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو سکھلایا جادو۔ نمبر 1، فلسوف تعلمون، سو اب معلوم کر لوگے۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین، البتہ کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں اور سولی پر چڑھاؤں گا تم سب کو۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، بولے کچھ ڈر نہیں ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے۔ نمبر 2، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہم غرض رکھتے ہیں کہ بخش دے ہم کو رب ہمارا تقصیریں ہماری، اس واسطے کہ ہم ہوئے پہلے قبول کرنے والے۔ نمبر 3، اوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی انکم متبعون، اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ رات کو لے کر نکل میرے بندوں کو، البتہ تمہارا پیچھا کریں گے۔ نمبر 4، فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں نقیب۔ نمبر 5، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ لوگ جو ہیں سو ایک جماعت ہے تھوڑی سی۔ نمبر 6، وانہم لنا لغائظون، اور وہ مقرر ہم سے دل جلے ہوئے ہیں۔ نمبر 7، اور تفسیر۔ نمبر 1، ساحرین کا قبول ایمان، یعنی موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے، آپس میں سازش کر کے آئے ہو کہ تم یہ کرنا ہم یوں کہیں گے، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمہارا بڑا کہا رب کو، یعنی موسیٰ اور تم ایک استاد کے شاگرد ہو، واللہ عالم۔ نمبر 2، یعنی بہرحال مر کر خدا کے یہاں جانا ہے، اس طرح مریں گے شہادت کا درجہ ملے گا۔ یہ سب مضامین سورہ اعراف میں گزر چکے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ نمبر 3، ساحرین کی استقامت اور حوصلہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے بعد بھرے مجمع میں ظالم فرعون کے روبرو سب سے پہلے ہم نے قبول حق کا اعلان کیا، اس سے امید ہوتی ہے کہ حق تعالی ہماری گزشتہ تقصیرات کو معاف فرمائے گا۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ کو مصر سے ہجرت کرنے کا حکم، یعنی جب ایک مدت مدید تک سمجھانے اور آیات دکھلاتے رہنے کے بعد بھی
فرعون نے حق کو قبول نہ کیا اور بنی اسرائیل کا ستانا نہ چھوڑا تو ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر رات میں یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور دیکھنا یہ فرعونی لوگ تمہارا پیچھا کریں گے، گھبرانا نہیں۔ نمبر 5، تعاقب کی تیاری۔ تمام قبطیوں کو جمع کر کے بنی اسرائیل کا تعاقب کرے۔ نمبر 6، فرعون کا قوم سے خطاب، یعنی ان تھوڑے سے آدمیوں نے تم کو تنگ کر رکھا ہے، حالانکہ ان کی ہستی کیا ہے جو تمہارے مقابلہ میں عہدہ بر آ سکیں۔ یہ باتیں قوم کو غیرت اور جوش دلانے کے لیے کہیں۔ نمبر 7، یہ ہم کو غصہ دلا رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کم بختی نے دھکا دیا ہے۔ انا لجمیع حاضرون، ہم سارے ان سے خطرہ رکھتے ہیں۔ نمبر 1، فاخرجناہم من جنات وعیون، پھر نکال باہر کیا ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے، وکنوز ومقام کریم، اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے، کذالک اسی طرح۔ نمبر 2، واورثناھا بنی اسرائیل، اور ہاتھ لگا دیں ہم نے یہ بنی اسرائیل کے۔ نمبر 3، فاتبعوہم مشرقین، پھر پیچھے پڑے ان کے سورج نکلنے کے وقت۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، پھر جب مقابل ہوئیں دونوں فوجیں کہنے لگے موسیٰ کے لوگ ہم تو پکڑے گئے۔ نمبر 4، قال کلا، کہا ہرگز کوئی نہیں، انما یا ربی سیہدین، میرے ساتھ ہے میرا رب، وہ مجھ کو راہ بتلائے گا۔ نمبر 5، فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک الحجر، پھر حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ مار اپنے عصا سے دریا کو۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، پھر دریا پھٹ گیا تو ہو گئی ہر پھانک جیسے بڑا پہاڑ۔ نمبر 6، وازلفنا ثم الاخرین، اور پاس پہنچا دیا ہم نے اسی جگہ دوسروں کو۔ وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، اور بچا دیا ہم نے موسیٰ کو اور جو لوگ تھے اس کے ساتھ سب کو۔ ثم اغرقنا الاخرین، پھر ڈبا دیا ہم نے ان دوسروں کو۔ نمبر 7، ان فی ذلک لآیہ، اس چیز میں ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم، اور نہیں تھے بہت لوگ ان میں۔ تفسیر۔ نمبر 1، تو اس روز کے خطرہ کا قلعہ کم ہی کر دو۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ہماری بڑی جمعیت ہے جو محتاط یا مسلح ہے، تو یہ الفاظ دل بڑھانے کے لیے ہوں گے، واللہ عالم۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ کا تعاقب، یعنی اس طرح قبطی گھر بار، مال و دولت، باغ اور کھیتیاں چھوڑ کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں ایک دم نکل پڑے، جنہیں پھر لوٹنا نصیب نہ ہوا، گویا اس تدبیر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال باہر کیا۔ نمبر 3، بنی اسرائیل کو خزانوں کا انعام، یا تو اس کے بعد ہی یہ چیزیں بنی اسرائیل کے ہاتھ لگیں، اور یا ایک مدت بعد سلیمان علیہ السلام کے عہد میں جب ملک مصر بھی ان کی سلطنت میں شامل ہوا، واللہ عالم، پہلے اس کے متعلق اختلاف گزر چکا ہے۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کی گھبراہٹ، یعنی بحر قلزم کے کنارہ پہنچ کر بنی اسرائیل پار ہونے کی فکر کر رہے تھے کہ پیچھے سے فرعونی لشکر نظر آیا، گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اب ان کے ہاتھ سے کیسے بچیں گے، آگے سمندر حائل ہے اور پیچھے سے دشمن دبائے چلا آ رہا ہے۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ کی تسلی، یعنی گھبراؤ نہیں، اللہ کے وعدوں پر اطمینان رکھو، اس کی حمایت اور نصرت میرے ساتھ ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا، ناممکن ہے کہ دشمن ہم کو پکڑ سکے۔ نمبر 6، دریا میں 12 راستے، پانی بہت گہرا تھا، 12 جگہ سے پھٹ کر خشک راستے بن گئے، 12 قبیلے بنی اسرائیل کے الگ الگ ان میں کو گزرے اور بیچ میں پانی کے پہاڑ کھڑے رہ گئے، کذا فی موضح القرآن۔ نمبر 7، غرق فرعون، یعنی فرعونی لشکر بھی قریب آ گیا اور دریا میں راستے بنے ہوئے دیکھ کر بنی اسرائیل کے بعد بے سوچے سمجھے گھس پڑا۔ جب تمام لشکر دریا کی لپیٹ میں آ گیا، فوراً خدا کے حکم سے پانی کے پہاڑ ایک دوسرے سے مل گئے۔ یہ قصہ پہلے گزر چکا ہے۔ مؤمنین، ماننے والے۔ نمبر 1، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ نمبر 2، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور سنا دے ان کو خبر ابراہیم کی، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب کہا اپنے باپ کو اور اس کی قوم کو کہ تم کس کو پوجتے ہو۔ نمبر 3، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاکفین، وہ بولے ہم پوجتے ہیں مورتوں کو، پھر سارے دن یعنی دن بھر انہی کے پاس لگے بیٹھے رہتے ہیں۔ نمبر 4، قال هل يسمعونكم إذ تدعون، کہا کچھ سنتے ہیں تمہارا کہا جب تم پکارتے ہو۔ نمبر 5، او ينفعونكم او يضرون، یا کچھ بھلا کرتے ہیں تمہارا یا برا۔ نمبر 6، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بولے نہیں پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو یہی کام کرتے۔ نمبر 7، قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، کہا بھلا دیکھتے ہو جن کو پوجتے رہے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے باپ دادے اگلے۔ نمبر 8،
فإنکم عدو لی الا رب العالمین، سو وہ میرے غنیم یعنی دشمن ہے نمبر 9 مگر جہان کا رب نمبر 10۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھ کو بنایا سو وہی مجھ کو راہ دکھلاتا ہے نمبر 11۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ واذا مرضت فهو یشفین، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ والذی، اور جو۔ تفسیر نمبر 1، یعنی جب اکثروں نے حق کو قبول نہ کیا تو آخر میں قدرت نے یہ نشان دکھلایا جس سے صادقین اور مکذبین کے انجام کا دنیا ہی میں الگ الگ پتہ چل جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ سنا دیا ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے فرعون بھی مسلمانوں کے پیچھے نکلیں گے لڑائی کو، پھر وطن سے باہر تباہ ہوں گے بدر کے دن جیسے فرعون تباہ ہوا۔ موضح القرآن۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یعنی یہ کیا چیز ہے جسے تم پوجتے ہو۔ نمبر 4، یعنی تم ہمارے معبودوں کو جانتے نہیں جو ایسی تحقیر سے سوال کر رہے ہو، ہم ان مورتوں کو پوجتے ہیں اور اس قدر وقعت و عقیدت ہمارے دل میں ہے کہ دن بھر آسن جما کر انہی کو لگے بیٹھے رہتے ہیں۔ نمبر 5، دعوت توحید، یعنی اتنا پکارنے پر بھی کبھی تمہاری بات سنتے ہیں؟ اگر نہیں سنتے جیسا کہ ان کے جماد ہونے سے ظاہر ہے تو پکارنا فضول ہے۔ نمبر 6، یعنی کیا پوجنے پر کچھ نفع یا نہ پوجنے پر کی صورت میں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جو اپنے اوپر سے مکھی تک نہ اڑا سکیں وہ دوسرے کو کیا نفع نقصان پہنچا سکیں گے؟ پھر ایسی عاجز و لا یعقل چیز کو معبود بنانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ نمبر 7، کفار کی آبا پرستی، یعنی ان منطقی باسوں اور کج حجتیوں کو ہم نہیں جانتے، نہ ہماری عقیدہ اور پرستش کا مدار ان باتوں پر ہے، بس 100 دلیلوں کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہمارے بڑے اسی طرح کرتے چلے آئے، کیا ہم ان سب کو احمق سمجھ لیں؟ نمبر 8، یعنی ان کا پوجنا ایک پرانی حماقت ہے، ورنہ جس کے اختیار اور قبضہ میں ہے ذرہ برابر نفع نقصان نہ ہو اس کی عبادت کیسی؟ نمبر 9، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں سے دشمنی کا اعلان، یعنی لو میں بے خوف و خطر اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے ان معبودوں سے میری لڑائی ہے، میں ان کی گت بنا کر رہوں گا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، سورہ انبیاء رکوع نمبر 5۔ اگر ان میں کوئی طاقت ہے تو مجھ کو نقصان پہنچا دکھائیں، کما قال تعالی فی موضع آخر وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، الآیہ، سورہ انعام رکوع نمبر 9۔ وقال نوح علیہ السلام فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، سورہ یونس رکوع نمبر 8۔ وقال ہود علیہ السلام فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِي، سورہ ہود رکوع نمبر 5۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ نہایت مؤثر و لطیف پیرایا میں مشرکین پر تعریض ہے، یعنی جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، اگر نعوذ باللہ ان کی پرستش کروں تو سراسر نقصان ہے، اسی سے سمجھ لو کہ تم بھی ان کی عبادت کر کے نقصان اٹھا رہے ہو۔ نمبر 10، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکیر نعمت کہ وہی میرا معبود، دوست اور مددگار ہے۔ نمبر 11، یعنی فلاح دارین کی راہ دکھاتا اور اعلیٰ درجے کے فوائد و منافع کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یمیتنی ثم یحیینی، مجھ کو مارے گا پھر جلائے گا۔ نمبر 1، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ جو مجھ کو توقع ہے کہ بخشے میری تقصیر انصاف کے دن۔ نمبر 2، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب دے مجھ کو حکم اور ملا یعنی شامل کر مجھ کو نیکوں میں۔ نمبر 3، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور رکھ میرا بول سچا پچھلوں میں۔ نمبر 4، واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور کر مجھ کو وارثوں میں نعمت کے باغ کے۔ نمبر 5، واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور معاف کر میرے باپ کو وہ تھا راہ بھولے ہوں میں۔ نمبر 6، ولا تخزنی یوم یبعثون، اور رسوا نہ کر مجھ کو جس دن سب جی کر اٹھیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ کام آئے کوئی مال اور نہ بیٹے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس لے کر دل چنگا۔ نمبر 7، وازلفت الجنۃ للمتقین، اور پاس لائیں بہشت کو واسطے ڈر والوں کے۔ وبرزت الجحیم للغاوین، اور نکالیں دوزخ کو سامنے بے راہوں کے۔ نمبر 8، وقیل لهم این ما کنتم تعبدون، اور کہیں ان کو کہاں ہیں جن کو تم پوجتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، هل ینصرونکم، کیا کچھ مدد کرتے ہیں تمہاری؟ تفسیر نمبر 1، یعنی کھلانا پلانا مارنا جلانا اور بیماری سے اچھا کرنا سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ نمبر 3، یعنی کسی معاملہ میں بھول چوک یا اپنے درجہ کے موافق خطا و تقصیر ہو جائے تو اسی کی مہربانی سے معافی کی توقع ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں۔ آگے حق تعالیٰ کے کمالات اور مہربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غلبہ حضور سے دعا شروع کر دی جو کمال عبدیت کے لوازم میں سے ہے۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یعنی مزید علم و حکمت اور درجات قرب و قبول مرحمت فرما اور اعلیٰ درجے کے نیکوں کے زمرہ میں
جو انبیاء علیہ السلام ہیں شامل رکھ۔ کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فی الرفیق الاعلیٰ۔ اس دعا سے اپنی کامل احتیاج اور حق تعالیٰ کی غنا کا اظہار مقصود ہے، یعنی نبی ہو یا ولی، اللہ تعالیٰ کسی کے معاملہ میں مجبور و مضطر نہیں، ہمہ وقت اس کے فضل و رحمت سے کام چلتا ہے۔ نمبر 4، قول صدق عطا فرما، یعنی ایسے اعمال مرضیہ اور آثار حسنہ کی توفیق دے کہ پیچھے آنے والی نسلیں ہمیشہ میرا ذکر خیر کریں اور میرے راستہ پر چلنے کی طرف راغب ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخر زمانے میں میرے گھرانے سے نبی ہو اور امت ہو اور میرا دین تازہ کریں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں قبول عام عطا فرمایا، ان کی نسل سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جنہوں نے ملت ابراہیمی کی تجدید کی اور فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اہل الملل کے زبانوں پر جاری ہے، اور امت محمدیہ تو ہر نماز میں کما صلی تعالی ابراہیم اور کما بارک تعالی ابراہیم پڑھتی ہے۔ نمبر 5، یعنی جنت کا جو آدم کی میراث ہے۔ نمبر 6، باپ کے لیے مغفرت کی دعا۔ ترجمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دعا باپ کی موت کے بعد کی، مگر دوسری جگہ تصریح آ گئی کہ جب اس کا دشمن خدا ہونا ظاہر ہو گیا تو برات اور بیزاری کا اظہار فرمایا، کما قال تعالی وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ۔ سورۃ توبہ رکوع نمبر 14۔ اور اگر انه كان من الضالین میں کانا کا ترجمہ تھا کے بجائے ہے سے کیا جائے پھر کوئی اشکال نہیں، کیونکہ زندگی میں ایمان لے آنے کا امکان تھا۔ تو دعا کا حاصل یہ ہے کہ الہی ان کو ایمان سے مشرف فرما کر کفر کے زمانہ کی خطائیں معاف فرما دے۔ اس کی قدر مفصل تحقیق پہلے کسی جگہ گزر چکی ہے، فلیراجع۔ نمبر 7، یعنی بھلا چنگا بے روگ دل جو کفر و نفاق اور فاسد عقیدوں سے پاک ہوگا وہی وہاں کام دے گا، نرے مال و اولاد کچھ کام نہ آئیں گے۔ اگر کافر چاہے کہ قیامت میں مال و اولاد و فدیہ دے کر جان چھڑا لے تو ممکن نہیں، یہاں کے صدقات و خیرات اور نیک اولاد سے بھی کچھ نفع کی توقع اس وقت ہے جب اپنا دل کفر کی پلیدی سے پاک ہو۔ نمبر 8، دوزخ میں جنت و دوزخ کی قربت، یعنی محشر میں جنت مع اپنی انتہائی آرائش و زیبائش کے متقین کو قریب نظر آئے گی، جسے دیکھ کر داخل ہونے سے پہلے ہی مسرور و محظوظ ہوں گے۔ اسی طرح دوزخ کو مجرموں کے پاس لے آئیں گے تاکہ داخل ہونے سے بیشتر ہی خوف کھا کر لرزنے لگیں۔ او ینتصرون، یا بدلہ لے سکتے ہیں۔ نمبر 1، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر اوندھے ڈالیں اس میں ان کو اور سب بے راہوں کو، وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے لشکر کو سبھوں کو، قالوا وهم فيها يختصمون، کہیں گے جب وہ وہاں باہم جھگڑنے لگیں، تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، قسم اللہ کی ہم تھے سری غلطی میں، اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تم کو برابر کرتے تھے پروردگار عالم کے، وما اضلنا الا المجرمون، اور ہم کو راہ سے بہکایا سو ان گناہگاروں نے، فما لنا من شافعین، پھر کوئی نہیں ہمارے سفارش کرنے والے، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی دوست محبت کرنے والا۔ نمبر 2، فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، سو کسی طرح ہم کو پھر جانا ملے تو ہم ہوں ایمان والوں میں۔ نمبر 3، ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس بات میں نشانی ہے اور بہت لوگ ان میں نہیں ماننے والے۔ نمبر 4، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ كذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا نوح کی قوم نے پیغام لانے والوں کو، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب کہا ان کو ان کے بھائی نوح نے کیا تم کو ڈر نہیں، انی لکم رسول امین، میں تمہارے واسطے پیغام لانے والا ہوں۔ تفسیر۔ نمبر 1، اب فرضی معبود کہاں گئے، یعنی اب وہ فرضی معبود کہاں گئے کہ نہ تمہاری مدد کر کر اس عذاب سے چھڑا سکتے ہیں، نہ بدلہ لے سکتے ہیں، بلکہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، آخرت میں کفار کا اعتراف گناہ، یعنی بت اور بت پرست اور ابلیس کا سارا لشکر سب کو دوزخ میں اوندھے منہ گرا دیا جائے گا، وہاں پہنچ کر آپس میں جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو الزام دے گا اور آخرکار اپنی گمراہی کا اعتراف کریں گے کہ واقعی ہم سے بڑی سخت غلطی ہوئی کہ تم کو، یعنی بتوں کو یا دوسری چیزوں کو جنہیں خدائی کے حقوق و اختیارات دے رکھے تھے، رب العالمین کے برابر کر دیا، کیا کہیں یہ غلطی ہم سے ان بڑے شیطانوں نے کرائی؟ اب ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں، نہ کوئی بت کام دیتا ہے، نہ شیطان مدد کو پہنچتا ہے، وہ خود ہی دوزخ کے کندھے بن رہے ہیں، کوئی اتنا بھی نہیں کہ خدا کے یہاں ہماری سفارش کرتے، یا کم از کم اس آڑے وقت میں کوئی دوست دل سوزی و ہمدردی ہی کا اظہار کرے۔ سچ ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ زخرف رکوع نمبر 6۔
نمبر 3 دوبارہ دنیا میں بھیجنے کی درخواست، یعنی اگر ایک مرتبہ ہم کو پھر دنیا کی طرف واپس جانے کا موقع دیا جائے تو اب وہاں سے پکے ایماندار بن کر آئیں، لیکن یہ کہنا بھی جھوٹ ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، سورہ انعام رکوع نمبر 3۔ نمبر 4 یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اس قصہ میں توحید وغیرہ کے دلائل اور مشرکین کا عبرتناک انجام دکھلایا گیا ہے، مگر لوگ کہاں مانتے ہیں۔ امین معتبر، فاتقوا اللہ واطیعون، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ نمبر 1 وما اسألکم علیہ من اجر، اور مانگتا نہیں میں تم سے اس پر کچھ بدلہ، ان اجر الا علی رب العالمین، میرا بدلہ ہے اسی پروردگار عالم پر۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ نمبر 2 قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، بولے کیا ہم تجھ کو ماننے اور تیرے ساتھی ہو رہے ہیں کمینے۔ نمبر 3 قال وما علمی بما كانوا يعملون، کہا مجھ کو کیا جاننا ہے اس کا جو کام وہ کر رہے ہیں۔ ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون، ان کا حساب پوچھنا میرے رب کا ہی کام ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ہانکنے والا نہیں ایمان لانے والوں کو۔ نمبر 4 ان الا نذیر مبین، میں تو بس یہی ڈر سنا دینے والا ہوں کھول کر۔ نمبر 5 قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومین، بولے اگر تو نہ چھوڑے گا یعنی باز رہے گا اے نوح تو ضرور سنسار کر دیا جائے گا۔ نمبر 6 قال رب ان قومی کذبون، کہا اے رب میری قوم نے تو مجھ کو جھٹلایا، فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، سو فیصلہ کر دے میرے اور ان کے بیچ میں کسی طرح کا فیصلہ۔ نمبر 7 ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور بچا لے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہے ایمان والے۔ نمبر 8 فانجیناہ، پھر بچا دیا ہم نے اس کو۔ تفسیر نمبر 1 حضرت نوح کی دعوت، یعنی نہایت صدق و امانت کے ساتھ حق تعالیٰ کا پیغام بلا کم و کاست تم کو پہنچاتا ہوں، لہذا واجب ہے کہ پیغام الہی سن کر خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ نمبر 2 یعنی ایک بے غرض اور بے لوث آدمی کی بات ماننی چاہیے۔ نمبر 3 یعنی تھوڑے سے کمینے اور نیچ قوم کے لوگ اپنے نمود کے لیے تیرے ساتھ ہو گئے ہیں، بھلا یہ کیا اونچے کام کریں گے، اور ہمارے فضل و شرف کب اجازت دے سکتا ہے کہ ان کمینوں کے دوش بدوش تمہاری مجلس میں بیٹھا کریں۔ پہلے تو آپ ان کو اپنے یہاں سے کھسکائیے پھر ہم سے بات کرنا۔ نمبر 4 حضرت نوح کا جواب، یعنی مجھے ان کا صدق و ایمان قبول ہے، ان کے پیشے یا نیت اور اندرونی کاموں کی جاننے سے کیا مطلب، اس کا فیصلہ اور حساب تو پروردگار کے یہاں ہوگا، باقی میں تمہاری خاطر سے غریب ایمانداروں کو اپنے پاس سے دھکے نہیں دے سکتا۔ نمبر 5 یعنی میرا فرض تم کو آگاہ کر دینا تھا، سو کر چکا، تمہاری لغو فرمائشیں پوری کرنا میرے ذمہ نہیں۔ نمبر 6 حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کی دھمکی، یعنی بس اب ہم کو اپنی نصیحت سے معاف رکھو، اگر اس روش سے باز نہ آئے تو سنسار کیے جاؤ گے۔ نمبر 7 حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، یعنی میرے اور ان کے درمیان عملی فیصلہ فرما دیجئے، اب ان کے راہ راست پر آنے کی توقع نہیں۔ نمبر 8 یعنی مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو الگ کر کے ان کے بیڑا غرق کر۔ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور جو اس کے ساتھ تھے اس لدی بھری ہوئی کشتی میں، ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، پھر ڈبا دیا ہم نے اس کے پیچھے اس باقی رہے ہووں کو۔ نمبر 1 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، البتہ اس میں نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں بہت لوگ نہیں ہیں ماننے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ، جھٹلایا عاد نے پیغام لانے والوں کو۔ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ، جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود نے کیا تم کو ڈر نہیں، انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس پیغام لانے والا معتبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ، ان اجر الا علی رب العالمین، میرا بدلہ ہے اسی جہان کے مالک پر۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا بناتے ہو ہر اونچی زمین پر ایک نشان کھیلنے کو، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور بناتے ہو کاریگریاں شاید تم ہمیشہ رہو گے۔ نمبر 2 وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو پنجہ یعنی چنگل مارتے ہو ظلم سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، سو ڈرو اللہ سے اور۔ تفصیل نمبر 1 اس کا قصہ کی تفصیل پہلے کئی جگہ گزر چکی ہے۔ نمبر 2 قوم عاد کے واقعے کی تذکیر، ان لوگوں کو بڑا شوق تھا اونچے مضبوط منارے بنانے کا جس سے کچھ کام نہ نکلے مگر نام ہو جائے، اور رہنے کی عمارتیں بھی بڑی تکلف کی بناتے تھے مال ضائع کرنے کو، ان میں بڑی کاریگریاں دکھلاتے گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے اور یہ یادگاری اور عمارتیں کبھی برباد نہ ہوں گی، لیکن آج دیکھو تو ان کے کھنڈر بھی باقی نہیں۔
اطیعونی میرا کہا مانو نمبر 1، واتقوا الذی امدکم بما تعلمون اور ڈرو اس سے جس نے تم کو پہنچائی وہ چیزیں جو تم جانتے ہو، امدکم بنعام و بنین پہنچائے تم کو چوپائے اور بیٹے، وجنات وعیون اور باغ اور چشمے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کی آفت سے۔ نمبر 2، قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین بولے ہم کو برابر ہے تو نصیحت کرے یا نہ بنے تو نصیحت کرنے والا۔ ان ھذا الا خلق الاولین اور کچھ نہیں یہ باتیں عادت ہے اگلے لوگوں کی، وما نحن بمعذبین اور ہم پر آفت نہیں آنے والی۔ نمبر 3، فکذبوہ فاہلکناہم پھر اس کو جھٹلانے لگے تو ہم نے ان کو غارت کر دیا۔ نمبر 4، ان فی ذلک لآیہ اس بات میں البتہ نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے، وان ربک لہو العزیز الرحیم اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ کذبت ثمود المرسلین جھٹلایا سمود نے پیغام لانے والوں کو، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں معتبر، فاتقوا اللہ سو ڈرو اللہ سے۔ اور تفسیر نمبر 1، حضرت ہود کی دعوت یعنی ظلم و ستم سے زیر دستوں اور کمزوروں کو تنگ کر رکھا ہے، گویا انصاف اور نرمی کا سبق ہی نہیں پڑھا، خدا کی ضعیف مخلوق کو جبر و تعدی کا تختہ مشق بنا رکھا ہے، سو اللہ سے ڈرو، ظلم و تکبر سے باز آؤ اور میری بات مانو۔ نمبر 2، یعنی اتنا سوچو کہ آخر یہ سامان تم کو کس نے دیے ہیں، کیا اس منعم حقیقی کا تمہارے ذمہ کوئی حق نہیں؟ اگر تمہاری یہی شرارت اور سرکشی رہی تو مجھے اندیشہ ہے کہ پہلی قوموں کی طرح کسی سخت آفت میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ دیکھو میں تم کو نصیحت کر چکا، اپنے انجام کو خوب سوچ لو۔ نمبر 3، قوم عاد کی ضد اور ہٹ درمی یعنی تمہاری نصیحت بیکار ہے، یہ جادو ہم پر چلنے والا نہیں۔ قدیم سے عادت چلی آتی ہے کہ کچھ لوگ نبی بن کر عذاب سے ڈرایا کرتے ہیں اور مرنے جینے کا سلسلہ بھی پہلے سے چلا آتا ہے، تو اس سے ہم کو کیا اندیشہ ہو سکتا ہے؟ رہا جو طریقہ ہمارا ہے وہی ہمارے اگلے باپ دادوں کا تھا، ہم اس سے کسی طرح ہٹنے والے نہیں، نہ عذاب کی دھمکیوں کو خاطر میں لا سکتے ہیں۔ نمبر 4، قوم عاد کی ہلاکت یعنی سخت آندھی بھیج کر ان کا قصہ بھی پہلے اعراف وغیرہ میں مفصل گزر چکا۔ اطیعون میرا کہا مانو، وما اسألکم علیہ من اجر اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ، ان اجری الا علی رب العالمین میرا بدلہ ہے اسی جہان کے پالنے والے پر، اتترکون فیما ہاہنا آمنین کیا چھوڑے رکھیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں بے کھٹکے یعنی بے خوف، فی جنات وعیون باغوں میں اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعہ عظیم اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کا گابھا یعنی خوشہ ملائم ہے، وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین اور تراشتے ہو پہاڑوں کے گھر تکلف کے، فاتقوا اللہ واطیعونی سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ نمبر 1، ولا تطیعوا امر المسرفین اور نہ حکم مانو بے باک لوگوں کا، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون جو خرابی کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے۔ نمبر 2، قالوا انما انت من المسحرین بولے تجھ پر تو کسی نے جادو کیا ہے، ما انت الا بشر مثلنا تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم۔ نمبر 3، فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین سو لے آ کچھ نشانی اگر تو سچا ہے۔ نمبر 4، قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم کہا یہ اونٹنی ہے اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری اور تمہارے لیے باری کا ایک دن مقرر۔ نمبر 5، قوم سمود کی تکذیب اور حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت یعنی کیا یہ خیال ہے کہ ہمیشہ اسی عیش و آرام اور باغ و بہار کے مزے لوٹو گے اور پہاڑوں کو تراش کر جو تکلف کے مکان تیار کیے ہیں ان سے کبھی نہ نکلو گے، یا یہ مضبوط اور سنگین عمارتیں تم کو خدا کے عذاب سے بچا لیں گی؟ اس سودائے خام کو دل سے نکال ڈالو اور خدا تعالیٰ سے ڈر کر میرا کہا مانو، میں تمہارے بھلے کی کہتا ہوں۔ نمبر 2، یہ عوام کو فرمایا کہ تم ان بڑے مفسد شیطانوں کے پیچھے چل کر تباہ نہ ہو، یہ تو زمین میں خرابی پھیلانے والے ہیں، اصلاح کرنے والے اور نیک صلاح دینے والے نہیں ہیں۔ نمبر 3، یعنی ہم سے کون سی بات تجھ میں زائد ہے جو نبی بن گیا؟ معلوم ہوتا ہے کسی نے تجھ پر جادو کر دیا ہے جس سے تیری عقل ماری گئی، والعیاذ باللہ۔ نمبر 4، معجزے کا مطالبہ یعنی اگر نبی ہے اور ہم سے ممتاز درجہ رکھتا ہے تو اللہ سے کہہ کر کوئی ایسا نشان دکھلا جسے ہم بھی تسلیم کر لیں۔ پھر فرمائش کی کہ اچھا پتھر کی اس چٹان میں سے ایک اونٹنی نکال دے جو ایسی اور ایسی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ نشان دکھلا دیا۔ نمبر 5، اونٹنی کا معجزہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اونٹنی پیدا ہوئی پتھر میں سے اللہ کی قدرت سے، حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے وہ چھوٹی پھرتی
وہ چھوٹی پھرتی، جس جنگل میں چرنے اور جس تالاب پر پانی پینے جاتی، سب مواشی بھاگ کر کنارے ہو جاتے۔ تب یوں ٹھہرا دیا کہ ایک دن اس پانی پر وہ جائے، ایک دن اوروں کے مواشی جائیں۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور مت چھیڑیو اس کو بری طرح سے، پھر پکڑ لے تم کو آفت ایک بڑے دن کی۔ نمبر 1، فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر کاٹ ڈالا اس اونٹنی کو، یعنی کونچیں کاٹیں اس اونٹنی کی، پھر کل کو رہ گئے پچھتانے۔ نمبر 2، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر آپ پکڑا ان کو عذاب نے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، البتہ اس میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ، جھٹلایا لوط کی قوم نے پیغام لانے والوں کو۔ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ أَلَا تَتَّقُونَ، جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے پیغام لانے والا ہوں معتبر۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور مانگتا نہیں میں تم سے اس کا کچھ بدلہ۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ ہے اسی پروردگار عالم پر۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم دوڑتے ہو جہاں کے مردوں پر۔ نمبر 3، وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور چھوڑتے ہو جو تمہارے واسطے بنا دی ہیں تمہارے رب نے تمہاری جوڑیں۔ بل انتم، بلکہ تم لوگ۔ تفسیر نمبر 1، یعنی اونٹنی کے ساتھ برائی سے پیش نہ آنا اور ورنہ بڑی سخت آفت ہوگی۔ نمبر 2، اونٹنی کے پاؤں کو کاٹنے کا جرم۔ ایک بدکار عورت کے گھر مواشی بہت تھے، چارے اور پانی کی تکلیف سے اپنے ایک آشنا کو اکسایا، اس نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ کر ڈال دیے، اس کے 3 دن بعد عذاب آیا۔ موضح القرآن، یہ قصہ بھی پہلے مفصل گزر چکا۔ نمبر 3، حضرت لوط کی دعوت، یعنی سارے جہان میں مرد ہی تمہاری شہوت رانی کے لیے رہ گئے، یا یہ کہ سارے جہان میں سے تم ہی ہو جو اس فعل شنی کے مرتکب ہوتے ہو۔ قوم عادن، ہو حد سے بڑھنے والے۔ نمبر 1، قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، بولے اگر نہ چھوڑے گا یعنی نہ چپکا رہے گا تو اے لوط تو نکال دیا جائے گا۔ نمبر 2، قال انی لعملکم من القالین، کہا میں تمہارے کام سے البتہ بیزار ہوں۔ نمبر 3، رب نجنی واہلی مما یعملون، اے رب خلاص کر مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، فنجیناہ واہلہ اجمعین، پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا رہ گئی رہنے والوں میں۔ نمبر 5، ثم دمرنا الاخرین، پھر اٹھا مارا یعنی اکھاڑا ہم نے ان دوسروں کو۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور برسایا ان پر ایک برساؤ یعنی می، فساء مطر المنذرین، سو کیا برابر برساؤ تھا ان ڈرائے ہوئوں کا۔ نمبر 6، ان فی ذلک لآیہ، البتہ اس بات میں نشانی ہے۔ وما کان اکثر مؤمنین، اور ان میں بہت لوگ نہیں تھے ماننے والے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا بن کے رہنے والوں نے پیغام لانے والوں کو۔ نمبر 7، اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب کہا ان کو شعیب نے کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تم کو پیغام پہنچانے والا ہوں معتبر۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ تفسیر نمبر 1، یعنی یہ خلاف فطرت کام کر کے آدمیت کی حد سے بھی نکل چکے ہو۔ نمبر 2، یعنی یہ واضح و نصیحت رہنے دو، اگر آئندہ ہمیں تنگ کرو گے تو تم کو بستی سے نکال باہر کریں گے۔ نمبر 3، اس لیے ضرور اس پر اظہار نفرت کروں گا اور نصیحت سے باز نہیں آ سکتا۔ نمبر 4، یعنی ان کی نحوست اور وبال سے ہم کو بچا اور انہیں غارت کر۔ نمبر 5، حضرت لوط کی بیوی کی ہلاکت، یہ ان کی بیوی تھی جو ان بدماشوں سے مل رہی تھی، جب عذاب آیا تو یہ بھی ہلاک ہوئی۔ نمبر 6، قوم لوط پر عذاب، یعنی اس کی بستیاں الٹ دیں اور آسمان سے پتھروں کا برساؤ کیا، سو ڈھیر ہو کر رہ گئے۔ ان کا قصہ بھی مفصل اعراف وغیرہ میں گزر چکا۔ نمبر 7، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب ایکا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اصحاب ایکا وہی قوم مدین ہے۔ ایکا ایک درخت تھا جس سے یہ لوگ پوچھتے تھے، اسی نسبت سے اصحاب الایکا کہا گیا، اور اسی لیے شعیب علیہ السلام کو اخوہم سے تعبیر نہیں فرمایا، کیونکہ انبیاء کی اخوت محض قومی و نسبی تعلقات پر مبنی تھی۔ اگر مدین کہتے تو اخوہم کہنا موزوں تھا، جب اصحاب الایکا کہہ کر ایک مذہبی نسبت سے ذکر کیا تو اس حیثیت سے اخوہم فرمانا حضرت شعیب علیہ السلام کی شان کے مناسب نہ تھا۔ بہرحال مدین اور اصحاب ایکا ایک قوم ہے، اور شعیب علیہ السلام اسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ پہلے بھی اس کے متعلق کچھ بحث گزر چکی ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ ہے اسی پروردگار عالم پر۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین،
پورا بھر کر دو ماپ اور مت ہو نقصان دینے والے، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو سیدھی ترازو سے۔ نمبر 1، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت گھٹا دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت دوڑو ملک میں خرابی ڈالتے ہوئے۔ نمبر 2، واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور ڈرو اس سے جس نے بنایا تم کو اور اگلی خلقت کو۔ قالوا انما انت من المسحرین، بولے تجھ پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین، اور تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم، اور ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے۔ نمبر 3، فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، سو گرا دے یعنی ڈال دے ہم پر کوئی ٹکڑا آسمان کا اگر تو سچا ہے۔ نمبر 4، قال ربی اعلم بما تعملون، کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ نمبر 5، فکذبوہ فاخذہم عذاب، پھر اس کو جھٹلایا پھر پکڑ لیا ان کو آفت نے۔ تفسیر نمبر 1، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو، یعنی معاملات میں خیانت اور بے انصافی مت کرو۔ جس طرح لینے کے وقت پورا ناپ تول کر لیتے ہو، دیتے وقت بھی پورا ناپ تول کر دو۔ نمبر 2، یعنی ملک میں ڈاکے مت ڈالو اور لوگوں کے حقوق نہ مارو۔ نمبر 3، یعنی دعوی نبوت میں اور عذاب وغیرہ کی دھمکیوں میں۔ نمبر 4، قوم شعیب کی گستاخیاں، اگر سچا ہے تو آسمان کا یا بادل کا کوئی ٹکڑا گروا کر ہم کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا۔ نمبر 5، یعنی وہی جانتا ہے کہ کس جرم پر کس وقت اور کتنی سزا ملنی چاہیے۔ عذاب دینا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہوشیار کر دینا تھا، سو کر چکے۔ یوم الظلہ، صاحبان والے دن، انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ تھا عذاب بڑے دن کا۔ نمبر 1، ان فی ذلک لآیہ، البتہ اس بات میں نشانی ہے، وما کان اکثر المؤمنین، اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا، وانہ لتنزیل رب العالمین، اور یہ قرآن ہے اتارا ہوا پروردگار عالم کا، نزل بہ الروح الامین، لے کر اترا ہے اس کو فرشتہ معتبر، علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل پر کہ تو ہو ڈر سنا دینے والا۔ نمبر 2، بلسان عربی مبین، کھلی عربی زبان میں۔ نمبر 3، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ لکھا ہے پہلوں کی کتاب میں۔ نمبر 4، أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيل، کیا ان کے واسطے نشانی نہیں یہ بات کہ اس کی خبر رکھتے ہیں پڑھے لوگ بنی اسرائیل کے۔ نمبر 5، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر اتارتے ہم یہ کتاب کسی اوپری یعنی دوسری زبان والے پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا، اور وہ اس کو پڑھ کر سناتا۔ تفسیر نمبر 1، قوم شعیب پر صاحبان کا عذاب۔ صاحبان کی طرح ابر آیا، اس میں سے آگ برسی، نیچے سے زمین کو بونچھال آیا، سخت ہولناک آواز آئی، اس طرح سب قوم تباہ ہو گئی۔ ان کا قصہ بھی پہلے مفصل گزر چکا، ایک نظر وہاں کے فوائد پر ڈال لی جائے۔ نمبر 2، قرآن پاک کا نزول قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آغاز صورت میں قرآن کریم کا ذکر تھا اور اس کی تکذیب پر دھمکی دی گئی تھی، درمیان میں مکذبین حق کے واقعات بیان ہوئے، یہاں سے پھر مضمون سابق کی طرف عود کیا گیا ہے، یعنی قرآن کریم وہ مبارک اور عظیم الشان کتاب ہے جسے رب العالمین نے اتارا اور جبرائیل امین لے کر اترے اور تیرے پاک و صاف قلب پر اتاری گئی، کیونکہ یہی قلب تھا جو اللہ کے حکم سے اس بھاری امانت کو اٹھانے اور سنبھالنے کے لائق تھا۔ چنانچہ وحی قرآنی آئی اور سیدھی تیرے دل میں اترتی چلی گئی، تو نے اس کو اپنے سارے دل سے سنا اور سمجھا اور محفوظ رکھا۔ شاید اعلیٰ قلبی کے لفظ میں یہ بھی اشارہ ہو کہ نزول وحی کی جو دو کیفیتیں حادثہ صحیحہ میں وارد ہوئی ہیں، یعنی کبھی سلسلۃ الجرس کی طرح آنا اور کبھی فرشتہ کا آدمی کی صورت میں سامنے آ کر بات کرنا، ان میں سے قرآن کی وحی اغلباً پہلی کیفیت کے ساتھ آتی تھی، کیونکہ دونوں حالتوں میں محققین کے نزدیک فرق یہ تھا کہ پہلی حالت میں پیغمبر کو بشریت سے منخلع ہو کر ملکیت کی طرف جانا پڑتا تھا، گویا اس وقت آلات جسدانیہ کو بالکل معطل کر کے صرف روحی قوتوں اور قلبی حواس سے کام لینا چاہیے تھا۔ دل کے کانوں سے وحی کی آواز سنتے اور دل کی آنکھوں سے فرشتہ کو دیکھتے تھے اور دل کی الہی قوتوں سے ان علوم کی تلقی کرتے تھے اور محفوظ رکھتے تھے، بخلاف دوسری حالت کی کہ اس میں فرشتہ کو ملکیت سے نزول کر کے بشریت کی طرف آنا پڑتا تھا۔ اس وقت پیغمبر انہی ظاہری آنکھوں سے فرشتہ کو دیکھتے اور انہی ظاہری کانوں کے توسط سے آواز سنتے۔ یہی وجہ ہے کہ وحی کی پہلی قسم کو حادث میں ہوا اشد علیہ، وہ مجھ پر بہت بھاری ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے ملکیت کی طرف صعود کرنا پڑتا تھا، واللہ تعالی عالم۔ نمبر 3، الفاظ اور معانی دونوں وحی کیے گئے، یعنی اتارا نہایت فصیح، واضح اور شگفتہ
عربی زبان میں یہاں سے معلوم ہوا کہ اعلیٰ قلبک سے مراد یہ نہیں کہ صرف مضامین قرآن کے آپ کے دل پر اتار دیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے الفاظ میں ادا کر دیا، بلکہ الفاظ اور مضامین سب وحی ربانی سے قلب مبارک پر التقاء کیے گئے۔ نمبر 4، پچھلی کتابوں میں قرآن کی خبر یعنی قرآن کی اور اس کے لانے والے کی خبر پہلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ انبیاء سابقین برابر پیشین گوئیاں کرتے چلے آئے ہیں، چنانچہ باوجود بہت سی تحریف و تبدیل کے اب تک بھی ایک ذخیرہ اس قسم کی پیشین گوئیوں کا پایا جاتا ہے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کے بیشتر مضامین اجمالاً یا تفصیلاً اگلی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، خصوصاً قصص، توحید، رسالت، معاد وغیرہ مضامین جن پر تمام کتب سماویہ اور انبیاء و مرسلین کا اتفاق رہا ہے۔ نمبر 5، علماء بنی اسرائیل کی گواہی یعنی علماء بنی اسرائیل خوب جانتے تھے کہ یہ وہی کتاب اور پیغمبر جس کی خبر پہلے سے آسمانی صحیفوں میں دی گئی ہے، چنانچہ ان میں سے بعض نے اعلانیہ اور بعض نے اپنے خصوصی مجلسوں میں امر حق کا اقرار کیا ہے، اور بعض انصاف پسند اسی علم کی بنا پر مسلمان ہو گئے، مثلا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ غرض ایک منصف فہیم کے لیے جس کا دل حق کی طلب رکھتا اور خدا سے ڈرتا ہو، اس چیز میں بڑی نشانی ہے کہ دوسرے مذاہب کے علماء بھی اپنے دلوں میں قرآن کی حقانیت کو سمجھتے ہیں، گو کسی وجہ سے بعض اوقات اعلان و اقرار کی جرت نہ کر سکیں۔ کانوا بہ مؤمنین، تو بھی اس پر یقین نہ لاتے۔ نمبر 1، کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح گھسا دیا ہم نے اس انکار کو گناہ گاروں کے دل میں۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، وہ نہ مانیں گے اس کو جب تک نہ دیکھ لیں عذاب دردناک۔ نمبر 2، فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، پھر آئے ان پر اچانک اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ فیقولوا هل نحن منظرون، پھر کہنے لگے کچھ بھی ہم کو فرصت ملے گی۔ نمبر 3، افبعذابنا یستعجلون، کیا ہمارے عذاب کو جلد مانگتے ہیں۔ افرأیت ان متعناہم سنین، بھلا دیکھو تو اگر فائدہ پہنچاتے رہیں ہم ان کو برسوں۔ ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر پہنچے ان پر جس چیز کا ان سے وعدہ تھا۔ ما اغنی عنہم ما كانوا یمتعون، تو کیا کام آئے گا ان کے جو کچھ فائدہ اٹھاتے رہے۔ نمبر 4، وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، اور کوئی بستی نہیں غارت کی ہم نے جس کے لیے نہیں تھے ڈر سنا دینے والے۔ ذکرا وما كنا ظالمین، یاد دلانے کو اور ہمارا کام نہیں ہے ظلم کرنا۔ نمبر 5، وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن کو نہیں لے کر اترے شیاطین اور نہ ان سے بن آئے۔ وما یستطیعون، اور نہ وہ کر سکیں گے۔ نمبر 6، انہم عن السمع، ان کو تو سننے کی جگہ سے۔ تفسیر۔ نمبر 1، اجمی پر قرآن نازل ہوتا تو کبھی نہ مانتے، یعنی آپ تو فصحائے عرب میں سے ہیں، ممکن ہے مشرکین مکہ یوں کہہ دیں کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف کر لیا ہوگا، حالانکہ قرآن اس حد تک اعجاز کو پہنچا ہوا ہے جس کا مثل تمام جن و انس بھی بنا کر نہیں لا سکتے۔ تاہم کہنے کو احتمال پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ہٹ درمی، شقاوت اور بدبختی کا حال تو یہ ہے کہ اگر یہ قرآن فرض کرو ہم کسی غیر فصیح عرب یا عجمی انسان پر اتار دیتے جو ایک حرف بھی عربی کا بولنے پر قادر نہ ہوتا، بلکہ بفرض محال کسی حیوان لا عقل پر اتار دیا جاتا، تب بھی یہ لوگ اس کی بات ماننے والے نہ تھے، اس وقت کچھ اور احتمال پیدا کر لیتے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کافر کہتے تھے قرآن آیا ہے عربی زبان میں، اس کے نبی کی زبان بھی آیا ہے، زبان عربی ہے، شاید آپ ہی کہلاتا ہو۔ اگر غیر زبان والے پر عربی قرآن اترتا تو یقین کرتے۔ فرمایا کہ دھوکے والے کا جی کبھی نہیں ٹھہرتا، تب اور شبہ نکالتے کہ کوئی سکھا جاتا ہے۔ موضح القرآن۔ نمبر 2، قرآن کے کلام الہی ہونے کا کفار کو یقین ہے، یعنی جو آدمی جرائم اور گناہوں کا خوگر ہو جاتا ہے اور اپنے قوا کو شرارت اور سرکشی میں لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے عادت کے موافق ڈھیل چھوڑ دیتا ہے اور اس کے دل میں انکار و تکذیب کے اثر کو جاگزی کر دیتا ہے۔ یہ تقریر ترجمہ کے موافق ہوئی، لیکن بہت سے مفسرین نے سلکناہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع کی ہے، یعنی قرآن کو ہم نے اس طرح مجرمین کے دل میں گھسا دیا ہے کہ وہ دل میں خوب سمجھتے ہیں کہ یہ کلام بشر کا نہیں ہے، پھر بھی ہٹ دھرمی سے ایمان نہیں لاتے اور تکذیب کیے چلے جاتے ہیں تاکہ دنیا یا آخرت میں دردناک عذاب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں۔ اس وقت مانیں گے کہ ہاں پیغمبر سچے تھے اور جو کتاب لائے تھے وہ سچی تھی، مگر اس وقت ماننا کچھ نفع نہ دے گا۔ نمبر 3، کفار کا مہلت طلب کرنا، یعنی جب عذاب الہی ایک دم سر پر پہنچ جائے گا اس وقت کہیں گے کیا ہمیں تھوڑی سی مہلت دی جا سکتی ہے، اب
توبہ کر کے اپنا چال چلن درست کر لیں اور پیغمبروں کی اتباع کر کے دکھلائیں۔ دنیا میں تو عذاب کی جلدی مچا رہے تھے، اب مہلت طلب کرنے لگے۔ نمبر 4، یعنی سالہ سال کی ڈھیل اور مہلت بھی جو دی گئی تھی اس وقت کچھ کام نہ آئے گی، اس وقت یہ برسوں کی مہلت کل عدم ہو جائے گی اور سمجھیں گے واقعی بہت ہی جلدی پکڑے گئے۔ کأنکم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، سورۃ نازعات رکو نمبر 2۔ نمبر 5، کسی کو مہلت دیا بغیر عذاب نہیں دیا گیا، یعنی کسی قوم کا تختہ یوں ہی ایک دم نہیں الٹ دیا گیا، عذاب بھیجنے سے پہلے کافی مہلت دی گئی اور ہوشیار کرنے والے پیغمبر بھیجے گئے کہ لوگ غفلت میں نہ رہیں۔ جب کسی طریقے نہ مانے آخر کار غارت کیے گئے، الیاذ باللہ۔ نمبر 6، قرآن کسی جن کا لایا ہوا نہیں ہے، درمیان میں مکذبین کے حوال بیان فرما کر پھر اصل مضمون وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل بہ الروح الامین کی تکمیل و تتمیم فرماتے ہیں، یعنی یہ کتاب خدا کے ہاں سے جبرائیل امین لائے، شیاطین کی سکھلائی ہوئی چیز نہیں۔ بھلا شیاطین سے کہاں ممکن ہے کہ ایسی کتاب بنائے؟ ان کی تباہ کا خاصہ تو گمراہی، فساد اور ظلمت پھیلانا ہے، اور یہ کتاب اول سے آخر تک رشد و ہدایت اور نور و ہدایت کا بھلا شیاطین اور یہ کتاب اول سے آخر تک رشد و صلاح اور نور و ہدایت سے بھری ہوئی، جس کی تعلیم سے وہ جماعت تیار ہوئی جس سے زیادہ آسمان کے نیچے بجز انبیاء کے کوئی پاک باز، صادق، خدا پرست جماعت نہیں، تو اس کتاب کے علوم اور شیاطین کی اتباعات میں کوئی مناسبت نہیں، نہ وہ اس لائق ہیں کہ اس عظیم الشان متبرک بار امانت کو اٹھا سکیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، سورہ حشر رکوع نمبر 3۔ روایت میں ہے کہ بعض مشرکین کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جن آ کر یہ قرآن سکھلاتا ہے۔ بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ وحی کے آنے میں کچھ دیر ہوئی تو ایک عورت نے مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ ان آیات میں اسی خیال کی تردید ہے۔ لمعزول دور، یعنی برطرف کر دیا ہے۔ نمبر 1، فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، سو تو مت پکار اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، یعنی حاکم، پھر تو پڑے عذاب میں۔ نمبر 2، وانذر عشیرتک الاقربین، اور ڈر سنا دے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو۔ نمبر 3، واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور اپنے بازو نیچے رکھ ان کے واسطے جو تیرے ساتھ ہیں ایمان والے۔ نمبر 4، فإن عصوک فقل انی بریء مما تعملون، پھر اگر تیری نافرمانی کریں تو کہہ دے میں بیزار ہوں تمہارے کام سے۔ نمبر 5، وتوکل علی العزیز الرحیم، اور بھروسہ کر اس زبردست رحم والے پر۔ نمبر 6، الذی یراک حین تقوم، جو دیکھتا ہے تجھ کو جب تو اٹھتا ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور تیرا پھرنا نمازیوں میں۔ نمبر 7، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میں بتلاؤں تم کو کس پر اتراتے ہیں شیاطین؟ تنزل علی کل افاک اثیم، اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہ گار پر۔ نمبر 8، یلقون السمع واکثرهم کاذبون، لا ڈالتے ہیں سنی ہوئی بات اور بہت ان میں جھوٹے ہیں۔ نمبر 9، تفسیر نمبر 1، شیاطین کو دور کر دیا گیا ہے، یعنی نزول قرآن کے زمانہ میں اس کی حفاظت کے لیے ایسے غیبی پہرے بٹھائے گئے کہ شیاطین پاس بھی نہیں پھٹک سکتے تھے، نہ ایک حرف اچک سکتے تھے۔ کما قال تعالی، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، سورہ جن رکوع نمبر 1۔ وقال تعالی فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، سورہ جن رکوع نمبر 2۔ وقال تعالی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید، سورہ حامیم سجدہ رکوع نمبر 5۔ تنبیہ، شیاطین کے غیبی خبریں سننے کی کوشش کرنے اور ناکام رہنے کے متعلق سورہ حجر کے شروع میں مفصل کلام کیا جا چکا ہے، وہاں مطالعہ فرمانا چاہیے۔ نمبر 2، یہ فرمایا کہ رسول کو اور سنایا اوروں کو، یعنی جب یہ کتاب بلا شک و شبہ خدا کی اتاری ہوئی ہے، شیطان کا اس میں ذرہ بھر دخل نہیں، تو چاہیے کہ اس کی تعلیم پر چلو جس میں اصل اصول توحید ہے، شرک و کفر اور تکذیب کی شیطانی راہ اختیار مت کرو ورنہ عذاب الہی سے رستگاری کی کوئی سبیل نہیں۔ نمبر 3، اقربا کو دعوت کا حکم، یعنی اوروں سے پہلے اپنے اقربا کو تنبیہ کیجیے کہ خیر خواہی میں ان کا حق مقدم ہے، اور ویسے بھی کہ آدمی کی صداقت و حقانیت اقارب کے معاملہ سے پرکھی جاتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، حضرت
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قریش کو پکار کر سنا دیا اور اپنی پھپھی تک اور اپنی بیٹی تک اور چچا تک کہہ سنایا کہ اللہ کے ہاں اپنی فکر کرو، خدا کے ہاں میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ نمبر 4 یعنی شفقت میں رکھ ایمان والوں کو، اپنے ہوں یا پرائے۔ نمبر 5 یعنی خلاف حکم خدا جو کوئی کرے اس تو سے بیزار ہو جا، اپنا ہو یا پرایا، موضح۔ نمبر 6 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت کا وعدہ، یعنی نافرمانی کرنے والے کوئی ہوں اور کتنے ہی ہوں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سب سے بیزار ہو کر ایک خدا پر بھروسہ رکھ کر جو زبردست بھی ہے، کسی کی اس کے مقابلے میں چل نہیں سکتی، اور مہربانی فرمانے والا بھی، چنانچہ اپنی مہربانی سے تیرے حال پر ہر وقت نظر عنایت رکھتا ہے۔ نمبر 7 یعنی جب تو تہجد کو اٹھتا ہے اور متوسلین کو خبر لیتا ہے، خدا کی یاد میں ہے یا غافل، موضح۔ یا تو جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جماعت کی نماز میں نقل و حرکت یعنی رکوع سجود وغیرہ کرتا ہے اور مقتدیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ بعض سلف نے کہا کہ ساجدین سے آپ کے آباء و اجداد مراد ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ایک نبی کی صلب سے دوسرے نبی کی صلب تک منتقل ہونا اور آخر میں نبی ہو کر تشریف لانا، بلکہ بعض مفسرین نے اس لفظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر استدلال کیا ہے، واللہ عالم۔ نمبر 8 شیطان کس پر اترتے ہیں، یہاں پھر قرآن کے صدق اور عظمت شان پر تنبیہ فرمائی، یعنی ایسے ساجدین اور تہجد گزاروں کے امام کو جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اپنے اور بیگانے کی کوئی پرواہ نہ کرے اور ساری دنیا سے ٹوٹ کر اکیلے خدا پر بھروسہ رکھے، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ شیطان ان پر وحی لاتا تھا؟ کیا آؤ میں تم کو بتاؤں شیطانی وحی کس قسم کے لوگوں پر آتی ہے؟ وہ آتی ہے جھوٹوں پر، بدمعاشوں پر اور بدکاروں پر، کیونکہ شیطان سچے اور نیک آدمیوں سے بیزار ہے اور یہ کہ اس کو برا جانتے ہیں۔ جھوٹے دغا بازوں سے خوش ہے جو اس کی مرضی کے موافق ہیں، بھلا سب سچوں سے زیادہ سچے اور تمام نیکوں سے بڑھ کر نیک انسان کو شیطانی وحی سے کیا نسبت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق و امانت، اتقاء، پاک بازی، خدا ترسی تو وہ اوصاف ہیں جو بچپن سے لے کر دعوی نبوت تک آپ کی ساری قوم کو تسلیم تھے، حتیٰ کہ الصادق الامین آپ کا لقب ہی پڑ گیا۔ نمبر 9 شیاطین جھوٹی خبریں لاتے ہیں، یعنی شیاطین کو کوئی ایک آدھ نہ تمام بات امور غیبیہ جزئیہ کے متعلق جو سن بھاگتے ہیں اس میں 100 جھوٹ ملا کر اپنے کاہن دوستوں کو پہنچاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ حقیقت ان کی وحی کی ہے، برخلاف اس کے انبیاء کی وحی کے ایک حرف اور ایک شوشہ بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ بعض نے یلقون السمع کے معنی یہ لیے ہیں کہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی طرف کان لگاتے ہیں کہ کوئی غیبی بھنک کان میں پڑ جائے، یا جھوٹے گناہ گار شیاطین کی طرف کان جھکائے رکھتے ہیں کہ کوئی چیز ادھر سے ہاتھ آ جائے تو چلتی کریں۔ والشعراء یتبعہم الغاوون، اور شاعروں کی بات پر چلیں وہی جو بے راہ ہیں۔ نمبر 1 الم تر انہم فی کل واد یہیمون، تو نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر میدان میں سر مارتے پھرتے ہیں۔ نمبر 2 وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے۔ نمبر 3 الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، مگر وہ لوگ جو یقین لائے اور کام کیے اچھے اور یاد کی اللہ کی بہت اور بدلہ لیا اس کے پیچھے کہ ان پر ظلم ہوا۔ نمبر 4 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور اب معلوم کر لیں گے ظلم کرنے والے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ نمبر 5 تفسیر۔ نمبر 1 شاعروں کی بات پر بے راہ چلتے ہیں۔ کافر لوگ پیغمبر کو کبھی کاہن بتاتے کبھی شاعر، سو فرمایا کہ شاعری کی باتیں محض تخیلات ہوتی ہیں، تحقیق سے اس کو لگاؤ نہیں ہوتا، اس لیے اس کی باتوں سے بجز گرمی محفل یا وقتی جوش اور واہ واہ کے کسی کو مستقل ہدایت نہیں ہوتی۔ حالانکہ اس پیغمبر کی صحبت میں قرآن سن کر ہزاروں آدمی نیکی اور پرہیزگاری پر آتے ہیں۔ نمبر 2 شاعر تخیل کی وادیوں میں بھٹکتے ہیں، یعنی جو مضمون پکڑ لیا اسی کو بڑھاتے چلے گئے، کسی کی تعریف کی تو آسمان پر چڑھا دیا، مذمت کی تو ساری دنیا کے عیب اس میں جمع کر دیے۔ موجود کو معدوم اور معدوم کو موجود ثابت کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ غرض جھوٹ، مبالغہ اور تخیل کے جس جنگل میں نکل گئے پھر مڑ کر نہیں دیکھا، اس لیے شعر کی نسبت مشہور ہے اکذب او احسن۔ نمبر 3 شاعر جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، یعنی شعر پڑھو تو معلوم ہو کہ رستم سے زیادہ بہادر اور شعر سے زیادہ دلیر ہوں گے، اور جا کر ملو تو پرلے درجے کے نامراد اور ڈرپوک، کبھی دیکھو تو ہٹے کٹے اور اشعار پڑھو تو خیال ہو کہ نبضیں ساقط ہو چکی ہیں، قبض روح کا انتظار ہے۔ حالین مسدد میں ان کے جھوٹ کا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ غرض ایک پیغمبر خدا اور وہ بھی خاتم الانبیاء کو اس جماعت سے کیا لگاؤ، اس لیے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی سچی جچی تلی 52 تولے پورتی،
تحقیق کے ترازو میں تلی ہوئی، پھر جو بات زبان مبارک سے سنی جاتی تھی وہی عمل میں آنکھوں سے نظر آتی تھی۔ بھلا شاعر ایسے ہوتے ہیں؟ اور شاعری اسے کہتے ہیں؟ حاشا ثم حاشا۔ نمبر 4، کون سے شاعر اس سے مستثنا ہے؟ مگر جو کوئی شعر میں اللہ کی حمد کہے یا نگی کی ترغیب دے یا کفر کی مذمت یا گناہ کی برائی کرے یا کافر اسلام کی حجب کرے یہ اس کا جواب دے، یا کسی نے اس کو ایذا پہنچائی اس کا جواب بحد اعتدال دیا، ایسا شعر عیب نہیں۔ چنانچہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی اشعار کہتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کافروں کا جواب دے اور روح القدس تیرا ساتھ ہوئے۔ نمبر 5، یہ من بعد ما ظلموا کی مناسبت سے فرمایا کہ ظالموں کو عنقریب اپنا انجام معلوم ہو جائے گا کہ کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کی کتابوں اور پیغمبروں کو کاہن و شاعر کہہ کر جھٹلائے۔ تم سورۃ الشعراء وللہ الحمد والمنہ۔ سورہ شعراء اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری ہو چکی ہے۔